بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیت اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہم گزشتہ سبق والے موضوع اور عنوان یعنی اولاد کی تربیت احادیث کی روشنی میں اس موضوع اور اس عنوان کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے حوالے سے یہ بات پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں اور کیا احکامات دیے ہیں، اور یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس حوالے سے طریقہ کار کیا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری شریف کتاب العلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میری خالہ تھی۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں جا کر ایک رات ان کے گھر گزار دیتا ہوں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دن کے معمولات تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن رات میں آپ کے معمولات کیا ہوتی ہیں، آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کب نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ سب معلوم کرنے کے لیے میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر پر گزاری۔ جب رات کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ آپ نے وضو فرمایا اور اس کے بعد جا کر مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا اور جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں سے ہمیں وہ تربیت کا نمونہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن عباس ایک مقتدی ہونے کے باوجود بھی بائیں طرف کھڑے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے دوران ہی انہیں دائیں طرف لا کر کھڑا کر دیا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کوئی نکیر بھی نہیں فرمائی، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں فرمائی، آپ نے سختی بھی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے پیار و محبت سے انہیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ جہاں امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو اسے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کس انداز میں ہونی چاہیے، اور یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے زمانے میں بچوں کی تربیت کس طرح فرمائی ہے۔ اسی طرح امت کے حوالے سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات اس حوالے سے واضح ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ یہ جو روایت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن ابی داود حدیث نمبر 495۔ اس حدیث سے ہمیں ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سکھائی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب کس عمر میں دینی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو نماز چھوڑنے پر کس عمر میں سختی کرنی ہے۔ تو فرمائے کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز کے لیے تیار کرو اور انہیں نماز کی ترغیب دو۔ لیکن اگر 10 سال کی عمر تک پہنچنے پر بھی یہ بچے نماز نہیں پڑھتے تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو پھر نماز نہ پڑھنے پر آپ انہیں ماریں۔ لیکن مارنے کے بھی حدود ہوتے ہیں، یہاں پر
جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مارنے کا حکم دیے ہے اس سے مراد بچوں کے حساب سے مناسب سزا ہے۔ اور جو اصل بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کے بستر الگ الگ کر دو، چاہے وہ حقیقی بہن بھائی ہوں یا حقیقی بہنیں ہوں یا حقیقی بھائی ہو، ان کے بستر الگ الگ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا شعور کچھ نہ کچھ بیدار ہو جاتا ہے، اور ایک ساتھ لیٹنے کی صورت میں رات کے وقت انسان کس حال میں سویا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بستر میں لیٹنا یا ایک ساتھ سونا بعد میں جا کر مسائل کا سبب بنے، اس لیے اسی عمر میں ہی دونوں کے بستر الگ الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح روزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بخاری شریف ہی کی روایت ہے، کتاب الصوم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھوایا کرتی تھی، اور دن کے وقت جب ہمارے بچے کھانے پینے کی چیزوں کا تقاضا کرتے تھے تو ہم روئی سے کچھ کھلونے بنا کر انہیں دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیلتے رہیں اور شام تک ان کا روزہ مکمل ہو جائے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا انداز اپنے بچوں کی تربیت کا۔ لہٰذا ان دونوں واقعات سے، ان دونوں روایات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اس بارے میں احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بچے صحابہ کرام کے بھی تھے، اور اپنے بچوں کی تربیت صحابہ کرام نے بھی کی ہے، اور بوقت ضرورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اپنے بچوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، دل لگی بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب العلم میں روایت ہے، حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے ڈول کے ذریعے سے پانی نکلوایا، وہ پانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیا، اور پھر جو پانی بچا اس کی کلی کی، اور جو کلی کا پانی تھا وہ میرے منہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھینکا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بچوں کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ایک دل لگی ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے یہ ایک صاف شیشے کی طرح ہوتا ہے، صاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور اس پر ہم جو چیزیں نقش کرتے چلے جائیں گے تو وہ چیزیں وہاں پر نقش ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طور طریقے سے کریں، اسلامی نہج سے کریں، تو یہی چیزیں جا کر بعد میں ان کے لیے کام آتی ہے۔ لیکن اگر ہم بچپن سے ان کے حوالے سے لاپرواہی کا، غفلت کا مظاہرہ کریں، ان کے تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، تو یہی بچے بعد میں جا کر خود والدین کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگی میں بھی اور ہماری دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو، تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان بچوں کی تربیت اسلامی طریقے پر ہو۔ اسی لیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا سلسلہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور ان 3 چیزوں میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو ہمارے والدین نیک تب بنیں گے، اور پھر ہمارے والدین نیک بننے کے بعد ہمارے لیے دعا تب کریں گے جب ہم اپنی زندگی میں ان کی تربیت پر توجہ دیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے بچوں کے فائدے کے لیے اور اپنے مرنے کے بعد اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں، تاکہ ہمارے بچے کل کو معاشرے پر بوجھ نہ بنیں اور کل کو آنے والی زندگی میں وہ مشکلات کا سامنا نہ کریں۔